وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم چاہیے کہ اجازت لیں تم سے، لیستأذنکم استأذن یستأذن اجازت لینا، لیستأذن چاہیے کہ اجازت لیں کم تم سے، الذین ملکت ایمانکم وہ جن کے مالک ہوئے ہیں تمہارے داہنے ہاتھ، یعنی جن کے مالک ہوئے ہیں تمہارے داہنے ہاتھ سے مطلب ہے غلام اور لونڈیاں، چاہیے کہ اجازت لیں تم سے تمہارے غلام اور لونڈیاں، والذین لم یبلغوا الحلم اور وہ بھی یعنی وہ بچے بھی، لم یبلغوا الحلم جو نہیں پہنچے ہیں، الحلم بلوغت کو، منکم تم میں سے، 3 مرات 3 مرتبہ. تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو استئذان کے آداب سکھائے. ایک تو استئذان کی آیت پہلے گزر چکی ہے سورہ نور کے اندر، وہ استئذان عام تھا کہ جب دوسرے لوگ عام لوگ دوسروں کے گھروں کو جائیں تو اجازت لے کر جائیں. لیکن اب یہ سوال پیدا ہوا کہ جو گھر والے ہیں یا جن کا گھروں میں آنا جانا ہمیشہ رہتا ہے ان کے بارے میں کیا استئذان کا معاملہ، یعنی گھر کے بچے ہیں، گھر کے اندر غلام اور لونڈیاں ہیں، یا جو ہے نا خدام ہیں جو گھروں کے اندر رہتے ہیں، تو ان کے استئذان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی ہدایت اتاری. تو فرمایا کہ تم میں سے جو تمہارے غلام اور لونڈیاں ہیں، تمہارے جو غلام اور لونڈیاں ہیں، الذین ملکت ایمانکم، اور اسی طریقے سے جیسے بھی خدام ہیں، خدمت گار ہیں، جو گھروں کے اندر نوکر چاکر ہیں، کام کرنے والے ہیں، جن کا ہمیشہ آنا جانا لگا رہتا ہے، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، تو یہ لوگ اجازت طلب کریں، استئذان. والذین لم یبلغوا الحلم منکم اور وہ بچے جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، بچے ہیں ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں، تو وہ بچے بھی اور یہ غلام اور لونڈیاں بھی اور کثرت سے آنے جانے والے جو خدام ہیں، نوکر چاکر ہیں، یہ سب اجازت طلب کریں، تمہارے پاس آنے سے پہلے اجازت طلب کریں. اجازت طلب کر کے آئیں، یعنی جو بقی ہے، مطلب کیا ہے کہ جو بلوغت سے بالغ ہیں، بڑے لوگ ہیں، بچے بڑے ہیں، بالغ ہیں، یا جو غلام اور لونڈیوں کے ضمن میں نہیں ہیں، عام جو خدام ہوتے ہیں کثرت سے آنے جانے والے ان میں سے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں وہ تو اجازت طلب کریں گے، وہ تو اجازت طلب کریں گے. لیکن یہاں پر بات وہ تو ہر صورت میں اجازت طلب کریں گے، لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے بچوں کی جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے اور غلام اور لونڈیوں کی. اچھا، غلام اور لونڈیوں کے اندر ہم نوکر چاکر کو بھی داخل کر سکتے ہیں جو کثرت سے گھر کے اندر رہتے ہیں اور جو ہے ان کا آنا جانا رہتا ہے اپنے مالکوں اور مالکنوں سے، ان کی بات چیت اور ان کا جو ہے آنا جانا عام ہوتا ہے، کثیر ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے.
تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ بھی اجازت مانگیں گے 3 اوقات، یہ لوگ بھی اجازت مانگیں گے 3 اوقات میں. اب وہ آ گیا ہے والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، 3 مرتبہ، من قبل صلاۃ الفجر، صلاۃ الفجر سے پہلے، صلاۃ الفجر سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے ایک وقت، وحین تضعون ثیابکم، اور جس وقت، حین اور جس وقت، تضعون تم اتارتے ہو، ثیابکم اپنے کپڑے اتار کر رکھتے ہو، کپڑے ہلکے کرتے ہو، من الظہیرہ دوپہر کے وقت، یعنی دوپہر میں آرام کرنے کے وقت، قیلولہ کے وقت جب آدمی اپنے زائد کپڑے نکال کے رکھتا ہے، چاہتا ہے کہ ہلکا پھلکا ہو کر آرام کرے، اور جب تم اتارتے ہو اپنے کپڑے دوپہر کو، ثیابکم اپنے کپڑے، من الظہیرہ دوپہر کے وقت، یہ دوسرا وقت ہو گیا. قیلولہ کے وقت، ظہر کے وقت، دوپہر کے وقت جب قیلولہ کا وقت ہوتا ہے، آرام کا وقت ہوتا ہے. وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور صلاۃ العشاء کے بعد، یعنی عشاء کی نماز کے بعد تیسرا وقت. فرمایا عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک، اور پھر دوپہر میں آرام کا وقت جو قیلولہ کا وقت ہے، دوپہر کے وقت، اس آرام کے وقت میں، یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان اوقات میں تمہارے بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں وہ بھی اجازت طلب کر کے تمہارے پاس آئیں گے، اور اسی طریقے سے جو تمہارے غلام لونڈیاں ہیں وہ بھی جو ہے ان اوقات میں تمہارے پاس اگر آنا ہے تو اجازت لے کر آئیں گے. 3 عورات لکم، یہ 3 پردے ہیں تمہارے لیے. عورہ کہتے ہیں، عورہ کی جمع عورات، چھپانے کی چیز، ایسی چیز جسے لوگ چھپاتے ہیں یا چھپایا جانا چاہیے، ہاں، اسی کو ہم کہتے ہیں پردہ. تو فرمایا 3 پردے کی چیزیں ہیں، لکم تمہارے لیے. یہ 3 اوقات کیا ہیں؟ تمہارے پردے کے اوقات ہیں. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعضہم، نہیں ہے تم پر، لیس علیکم نہیں ہے تم پر، ولا علیہم اور نہ ان پر، اور نہ ان پر سے مراد جن کا ذکر اوپر آیا ہے، یعنی غلام لونڈیاں، مملوک غلام لونڈیاں، اور تمہارے وہ بچے جو بھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، تو ان کے تمہارے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے اور تم ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے. حرج لیس تم پر نہیں ہے تم پر اور نہ ان پر، جناح کوئی گناہ، کوئی حرج نہیں ہے، بعدہن ان اوقات کے بعد، یعنی ان اوقات کے علاوہ، اوقات میں ان 3 اوقات کے علاوہ نہ ان پر گناہ ہے نہ تم پر گناہ ہے کہ وہ بغیر اجازت تمہارے پاس آئیں. کیونکہ اس کی وجہ آگے ہے، طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کثرت سے آنے جانے والے ہیں. طواف کہتے ہیں طاف یطوف، گھومنا پھرنا، طواف مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی کثرت سے گھومنے پھرنے والا. یعنی مطلب کیا ہے؟ کثرت سے تمہارے پاس آنے جانے والے ہیں یہ لوگ، یہ تمہارے گھروں میں رہتے ہیں اور تمہارے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کا آنا جانا تمہارے ساتھ مسلسل لگا رہتا ہے. اگر ہر وقت میں اجازت طلب کرنے کی شرط لگا دی جائے تو مشکل ہو جائے گی ان کے لیے بھی تمہارے لیے بھی. تو اللہ نے تمہیں چھوٹ دی ہے کہ ان 3 اوقات کے علاوہ اوقات میں یہ جو جن کا اوپر ذکر آیا ہے وہ بغیر اجازت بھی تمہارے پاس آ سکتے ہیں. مطلب طوافون علیکم، کثرت سے آنے جانے والے ہیں، علیکم تم پر، بعضکم علی بعض تم میں سے بعض پر، یعنی تم لوگ آپس میں کثرت، تمہارا آنا جانا ہمیشہ لگا رہتا ہے، تمہارا آپس میں تعلق بہت گہرا ہوتا ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. تو اسی لیے اللہ نے تمہیں یہ چھوٹ دی ہے کہ ان 3 ممنوعہ اوقات کے علاوہ باقی اوقات میں وہ بغیر اجازت کے بھی آ سکتے ہیں. البتہ ان 3 اوقات میں جن کا ذکر اوپر آیا ہے، ان 3 اوقات میں اگر وہ تمہارے پاس آنا چاہیں تو انہیں اجازت لے کر آنا چاہیے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیتیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ بہت جاننے والا، بہت حکمت والا ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب پہنچ جائیں، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ اور جب پہنچ جائیں، الْأَطْفَالُ بچے، منکم تم میں سے، الحلم بلوغت کو، یعنی جب یہ بچے، تمہارے یہ بچے بالغ ہو جائیں، یعنی یہ جو پہلے حکم آیا تھا یہ بلوغت سے پہلے والے، بلوغت سے پہلے کی عمر میں، لیکن یہی بچے اگر بالغ ہو جائیں، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب بالغ ہو جائیں بچے تم میں سے، یا پہنچ جائیں تم میں سے بلوغت کو، اور جب پہنچ جائیں الاطفال بچے، منکم تم میں سے،
الحلم بلوغت کو یعنی بلوغت کی عمر کو، فلیستأذنوا تو چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اگر یہ بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ تمام اوقات میں تمہارے پاس آتے ہوئے اجازت مانگ کر آئیں، اجازت لے کر آئیں۔ کما استأذن الذین من قبلہم، جیسے کہ اجازت لیتے ہیں ان سے پہلے والے لوگ، یعنی جیسے کہ پہلے والے لوگ یعنی جو پہلے سے جن کے اوپر اجازت کا لینے کا حکم ہے، جن کو جیسے جو آزاد لوگ ہیں، عمر والے آزاد لوگ ہیں، بالغ بچے ہیں، جیسا وہ اجازت لے کر آتے ہیں اسی طریقے سے اب یہ بچے اگر بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اجازت لے کر آئیں تمام اوقات میں۔ کما استأذن الذین من قبلہم فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلہم، بس چاہیے کہ وہ اجازت لیں جیسا کہ اجازت لیتے ہیں ان سے پہلے والے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا۔